داخلے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور امت میں سے فقراء اور مہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اسی طرح سب سے آخر میں وہ شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے سب سے آخر نکلے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر پیچھے دیکھے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، یعنی میں یہاں سے نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پانی سے پیوں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا تو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، وعدہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پانی سے پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ لے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کرے اور پانی پیے۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پانی پیوں، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اندر سے، تو عرض کرے گا، میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، میرے رب تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے، یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ مجھے مل جائے۔ تو بہرحال یہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جایا جائے گا۔ جنت میں جانے والوں کی تعداد، یعنی کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جانے والوں میں سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی جنت میں ان کی کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی گزرا، اس کے ساتھ اس کی پوری امت تھی، کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کوئی نبی گزرا اس کے ساتھ 10 آدمی تھے، جبکہ ایک نبی کے ساتھ 5 لوگ تھے اور ایک نبی اکیلا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت ہے۔